اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے ارشادات میں ساری دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جس کی کامیابی پر اللہ تعالیٰ کی رضا مبنی ہے. بس اس لحاظ سے ہدایت کے جو 3 ذرائع حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں بیان فرمائے ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حتمی اور یقینی پیغام ہے، اور جس کا ایک ایک حرف قیامت تک محفوظ چلتا چلا جائے گا. اس کے بعد سنت رسول کا درجہ آتا ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ہر چیز پر، ہر حکم پر پوری طرح صحیح طور پر عمل کر کے ساری امت کو دکھا دیا. اور پھر تیسرا درجہ حدیث کا آتا ہے، جب کہ حدیث کے راویوں نے، صحابہ کرام نے بڑی محنت سے، بڑی دیانت سے اور بڑے خلوص کے ساتھ ان باتوں کو دیکھا اور آپ کے ارشادات کو سنا اور ان کو محفوظ رکھا. تو گویا مسلمانوں کے لیے ہدایت کے 3 ذرائع اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں: قرآن مجید، سنت رسول اور احادیث نبویہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان میں بڑے بڑے مسائل بھی ذکر ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں. بعض اوقات لوگ چھوٹی بات بیان کی جائے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، اس میں کیا حرج ہے، کیا یا نہ کیا کیا فرق پڑتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو ہمارا دین ہے وہ سلامتی کا پیغام بھی ہے اور اطاعت کا مطالبہ بھی کرتا ہے. اطاعت کا نام بھی اسلام ہے. تو اگر انسان اطاعت کے دائرے سے نکل جائے تو پھر گویا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے دائرے سے نکل جاتا ہے. بس چھوٹی بات ہو یا بڑی ہو، ہر ایک کی حکمت جاننی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس تمہید کے بعد رمضان المبارک کے حوالے سے جو درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے، چند ایک بابرکت ارشادات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرتا ہوں. عن عمر بن رضی اللہ عنہ عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اقبل اللیل وادبر النہار وغابت الشمس فقد افطر الصائم. آپ نے فرمایا کہ روزوں کے بارے میں ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ کب اس کا افطار کیا جائے گا. جو پہلا ہے کہ سحری کب کرنی ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں ذکر ہو چکا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ روزہ افطار کب کرنا ہے. تو اس کے متعلق فرمایا کہ اذا اقبل اللیل، کہ جب رات آ جائے، وادبر النہار، اور دن چلا جائے، تو وغابت الشمس، اور اس کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ سورج غائب ہو جائے، غروب ہو جائے. فقد افطر الصائم، تو یہ وہ وقت ہے جب روزے دار کو روزہ کھول دینا چاہیے. تو آج کل کے زمانے میں تو گھڑیاں بن چکی ہیں، وقت مقرر ہے، سائنس کی روح سے معین طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ کب سورج چڑھتا ہے، کب غروب ہوتا ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں. اس میں روزے کا دورانیہ بعض جگہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا بھی ہو سکتا ہے. تو اس سارے اختلافات کا حل اس بات میں ہے کہ گھڑی کے ذریعے صحیح وقت کو دیکھ کر بلا تاخیر، بلا کسی شک و شبہ کے انسان کو پورے اطمینان کے ساتھ اس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے. جیسا میں نے ذکر کیا کہ اصل مقصد اسلام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور رسول کی باتوں کی اطاعت کرنا ہے. تو اگر کوئی انسان اس باتوں کو ملحوظ نہیں رکھتا
تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے افطار کے وقت کی معین طور پر رہنمائی کر دی گئی ہے۔ اور پھر دوسری حدیث یہ ہے کہ ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطرہ، کہ لوگ افطار کرنے میں جب تک لوگ جلدی کرتے رہیں گے اس وقت تک خیر و برکت، بھلائی اور بہتری حاصل کرتے رہیں گے۔ مراد ہرگز یہ نہیں کہ روزہ افطار کرنے کے وقت سے پہلے افطاری کر لی جائے، لیکن جب وقت ہو جائے پھر بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں کہ شک میں پڑ جاتی ہیں کہ کیا افطار کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیا روزہ مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے یا نہیں آیا۔ اس قسم کے شک و شبے اور وسوسے میں ہرگز داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے شرح صدر کے ساتھ جب وقت ہو گیا تو فوری طور پر افطار کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل انسان کی فلاح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں کی اطاعت میں ہے۔ تو اس مضمون کو اچھی طرح ذہن میں مستحضر رکھنا چاہیے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا نسی احدکم فاکل او شرب فلیتم صومہ، کہ جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو وہ روزہ رکھنے کے بعد اس بات کو بھول جائے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا، فاکلا، اور اس خیال سے کہ روزہ شاید اس کے خیال میں نہیں رکھا ہوا، فاکلا وہ کوئی چیز کھا لیتا ہے، اور شربا یا کوئی چیز پی لیتا ہے، فلیتم صومہ، اور بعد میں اسے خیال آتا ہے کہ وہ یہ کیا ہوا، میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، میں نے کچھ کھا پی لیا ہے بھول کر۔ تو شریعت اسلامیہ میں یہ سہولت دی گئی ہے اور انسان کی سچی نیت پر معاملہ مبنی ہے۔ فرمایا فلیتم صومہ، وہ اپنے روزے کو پورا کرے، یہ نہ سمجھے کہ اس نسیان کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے اگر اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت دو آدمی بیٹھے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہیں، ایک شخص بھول کر روزے دار کچھ کھا لے اور پی لے، یا کھا رہا ہو اور پی رہا ہو، تو اس موقع پر اسے یاد نہیں کروانا چاہیے، اور یاد اس لیے نہیں کروانا چاہیے، اس کی دلیل اور اس کی وجہ حدیث کے اگلے حصے میں ہے، فَإِنَّمَا أَطَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کیونکہ بات یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، نسیان کے نتیجے میں ایسا کیا ہے، تو گویا اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پلایا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ اسلام میں کتنی سہولت دی گئی ہے۔ یہ مراد نہیں کہ انسان تکلف سے ایسا کرے، لیکن سچائی پر قائم رہتے ہوئے اگر کبھی انسان بھول جائے، بہت کم ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے، تو اس امکان کا ذکر کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت نیت پر معاملہ مبنی ہے، انسان کی نیت کا معاملہ ہے۔ اگر کسی جگہ نسیان ہو گیا، کوئی ایسی بات پیش آ گئی، ہو سکتا ہے کہ بھوک کی شدت ہو، پیاس میں لگی ہے، پانی کی طلب ہو، تو انسان بے اختیار ہو کر اگر کچھ کھا لے اور پی لے تو نہ تو قریبی لوگوں کو اسے یاد کرانا چاہیے، روکنا چاہیے، جب وہ ایسی کیفیت میں جا چکا ہے اور کھا رہا ہے اور پی رہا ہے تو پھر گویا یوں ہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور اسے پلایا۔ تو سچائی کی بنا پر اور حقیقت کی بنا پر اسلام کے سب حکم چلتے ہیں۔ یہ افطاری کے سلسلے میں اور روزے کے حوالے سے 3 احادیث تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید میں مذکور احکام الہی کی اور احادیث میں مذکور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ارشادات کی پوری طرح اطاعت کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں۔